اس سے پہلے جس آیت کریمہ کے بیک گراؤنڈ کا تذکرہ رہا وہ بدر کے تعلق سے رہی، اور بات یہاں تک بتائی گئی کہ جنگ کا معاملہ ہوا، کس انداز میں ہوا، کیسے ہوا، مختصراً خلاصے کے طور پر بات پیش کی گئی۔ بدر کے میدان میں بہت سارے صحابہ کرام ایسے رہے جن کے رشتہ دار کافروں کی طرف سے آئے تھے اور وہ لوگ قتل بھی کیے گئے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امین امت ہیں، ان کے والد جراح کفار کی طرف سے آئے تھے اور خود حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں قتل کیا تھا۔ مبلغ مدینہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھائی جن کا نام عبداللہ ابن عمیر تھا، وہ بھی کفار کی طرف سے آئے تھے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ ہاتھوں سے انہیں قتل کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں وہ آئے تھے، ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا۔ حضرت علی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے رشتہ داروں کو جہنم پہنچایا۔ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے جن کا نام عبد الرحمن نے بعد میں ایمان لائے، صحابی رسول ہوئے، کفار کی طرف سے آئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد ان کو اپنی طرف بلایا اور ارشاد فرمایا، تو کفار کی طرف سے آیا، شیطان کی طرف سے آیا، میں رحمان کے محبوب کا غلام بن کر کے آیا، میرا اور تیرا سامنا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار سوت لی اور اپنے بیٹے کو للکارا، سامنے بلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آقا نے اجازت نہ دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہ دینے پر ابو بکر ٹھہر گئے، ورنہ مقابلے کے لیے تیار تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں ایمان کا لیول کتنا بلند تھا، ایمان کی حرارت کتنی زبردستی کی۔ بس خالی سرکار اور سرکار کے صدقے میں جو ملا وہ ایمان، اور جو سرکار کے مقابلے میں آئے گا، جو ایمان کے مقابلے میں آئے گا، چاہے وہ ہمارا خونی رشتہ دار کیوں نہ ہو، وہ ہمارا کھلا دشمن ہوگا۔ یہ صحابہ کرام کا تیور تھا، یہ صحابہ کرام کا تیور ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی پہچان اور علامتی نشان بھی۔ بہرکیف تو کفار کے کافی افراد مارے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد بھی فرمائی اور کافی کفار قیدی بن کر کے آئے۔ جب قیدی بن کر کے آئے تو ان کے بارے میں معاملہ یہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر آقا علیہ السلام اپنا فیصلہ سنا دیتے صحابہ مان لیتے، صحابہ کو چوچرا کرنے کا معاملہ نہیں تھا، لیکن حضور نے مشورہ طلب کیا لوگوں کو ذہن دینے کے لیے کہ ہر معاملے میں مشورہ کرو، یہ تمہارے نبی کی سنت کریمہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، حضرت عمر جلال میں کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر نے عرض کیا، سرکار ہونا تو یہ چاہیے کہ جو جس کا رشتہ دار ہے ان کو قتل کر دیں۔ آپ کے چچا عباس آئے ہیں، آپ اپنے ہاتھوں سے انہیں قتل کریں، میں میرے ہاتھوں سے اپنے ماموں اور دیگر رشتہ داروں کو قتل کروں، علی اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں، ابو بکر اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں، کوئی چانس نہیں، جو آیا ہے کفر کے ساتھ اس کو ختم کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سنی۔ ابو بکر حضرت عمر بیٹھے، فوراً ابو بکر صدیق نے آقا کی بارگاہ میں مشورہ رکھا، اور مشورہ ایسا کہ کہتے ہیں نا، آقا نے فرمایا میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو ابو بکر کا اختلاف اگر عمر کے مشورے پہ عمل ہوتا تو سب وہیں پہ مار دیے جاتے، کفر کی حالت میں جاتے، لیکن ابو بکر کے مشورے پہ جب عمل ہوا تو جو لوگ آئے تھے کفر کی حالت میں، لیکن آقا علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھ کر ان کے دلوں میں ایمان کی محبت بیٹھ گئی، بعد میں مشرف اسلام ہوئے، صحابی بن گئے۔ ابو بکر صدیق نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ لیا جائے اور فدیہ لے کر کے ان کو رہا کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے مشورے کو قبول فرمایا۔ دو موقف ہو گئے، دونوں حق ہیں۔ ابو بکر کے موقف کو حضور نے پسند کیا، اب عمر تنہا نہ رہ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ عمر کے موقف اور ان کے اظہار رائے پہ نازل فرما دی، لیکن عمل ابو بکر کی رائے پر ہو چکا تھا۔ فدیہ لے کر کے رہائی کا معاملہ آیا،
تو لوگ فدیہ دے کر کے جا رہے تھے، لیکن دو لوگوں کو فدیے کا معاملہ ایسا رہا کہ آقا علیہ السلام کے کردار اور گفتار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری چیزیں منسوب باتیں وہاں پر ظاہر ہوئی۔ پہلا معاملہ آپ کے بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کا تھا، جو اس وقت کفار کی طرف سے آئے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ایمان کی دولت عطا فرمائی تھی۔ اور دوسرا معاملہ حضور کے چچا عباس کا تھا۔ حضور کے چچا عباس جب لوگ فدیہ دے کر کے جانے لگے تو آپ کے چچا عباس آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا چچا فدیہ دو، چھٹکارا حاصل کرو۔ کہا کیا بھتیجے تم یہ چاہتے ہو کہ مکہ کی سرزمین پر تمہارے چچا کے لیے چندہ کیا جائے، ان کے فدیے کا پیسہ جمع کیا جائے؟ پیغمبر سے چھپانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چچا کہاں گئے وہ دینار و درہم جو آپ مکہ سے روانہ ہو رہے تھے تو میری چچی ام الفضل کو دے کر کے آئے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا اگر میں آ گیا تو فبہا، اگر میں نہ آؤں تو بچوں کی پرورش کرنا، اور جن لوگوں کا میں نے سامان لے رکھا ان کو قرضے میں ادائیگی کے طور پہ دے دینا۔ آقا علیہ السلام نے جیسے ہی کہا، حضرت عباس کے ایک شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا، یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ تو حضرت عباس کے اوپر بڑا اثر ہوا، اور حضرت عباس نے بہر کے فدیہ دے کر رہائی حاصل کی، لیکن ایمان بیٹھ گیا، دل میں بات بیٹھ گئی کہ یار ہماری اور ہماری بیوی کے درمیان کی باتیں اور انہوں نے بتا دی تو یہ پیغمبر جھوٹے نہیں ہیں، سچے پیغمبر۔ مطلب اس وقت کے کفار کا بھی یہی نظریہ تھا، جو نبی ہوتا ہے وہ چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے، چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے، کفار کا بھی یہ نظریہ تھا۔ اب آج کے دور میں انسان کلمہ پڑھ کر کے قرآن پڑھ کے مالک کون سا نظریہ بنا کے بیٹھ گیا۔ دوسرا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کے شوہر، اور یہ یاد رکھو پہلے اسلام میں کافرہ اور مسلمان کا نکاح یا مسلمان خاتون اور کافر کا نکاح اس کی اجازت تھی، اس کی اجازت تھی، لیکن ایک آیت کریمہ سورہ ممتحنہ کی ہے، سورہ ممتحنہ کی آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ہم یحلون لہن ولا ہن یحلون لہن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان عورتیں کافروں کے لیے حلال نہیں، اور کافرہ عورتیں مسلمانوں کے لیے حلال نہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی سورہ ممتحنہ کی تو اب کافروں سے نکاح کرنے کی اجازت ختم ہو گئی۔ سمجھ میں آیا نا؟ ہم لوگ اگر بتاتے بھی ہیں کہ مرتد سے نکاح نہیں ہوگا، گستاخ سے نکاح نہیں ہوگا، تو پیش کیا جاتا ہے یہی جملہ تو کفار مکہ بھی کہتے تھے کہ حضور نے نبوت کا اعلان کر دیا، ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے طلاق دے دیا، دونوں بیٹوں نے چھوڑ دیا۔ خبر ہے کہ نہیں؟ دیکھو ابو لہب کے بیٹے کافر تھے، وہاں تو کافر سے بھی نکاح ہو جا رہا ہے، اور یہاں تو ہم کلمہ پڑھتے پھر بھی معاملہ ہے۔ تو آپ کہنا پہلے کا حکم تھا وہ، بعد میں جیسے ہی سورہ ممتحنہ کی آیت نازل ہو گئی پھر کسی مسلمان کو کافر سے نکاح کرنے کی اجازت، بولیے نا اجازت، سمجھ میں آیا نا؟ سورہ ممتحنہ کی آیت کریمہ جی، تو پہلے اجازت تھی اس کی، بہت ساری چیزوں کی پہلے اجازت تھی۔ شراب پی سکتے تھے نہیں پی سکتے تھے؟ خوب پیتے، مزے لے لے کے پیتے، لیکن جس دن شراب حرام ہوئی ہے مکے کی گلیوں میں جیسے پانی بہ رہا ہے ایسے شراب بہ رہی تھی، صحابہ نے توڑ ڈالی۔ تو کیا پہلی کی آیتوں پہ عمل کریں گے؟ تو نکاح کے معاملے میں کیا پہلے والے مسئلے پہ عمل ہوگا؟ وہ منسوخ ہو چکا ہے، بعد کے مسئلے پہ عمل ہوگا، وہ ناسخ ہے۔ اور بہت ساری صورتیں پہلے خالی 2 ٹائم کی نمازیں تھی، لیکن معراج کی رات مصطفیٰ جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے 5 ٹائم کی نمازیں عطا فرما دی۔ تو کیا وہ 2 ٹائم پہ عمل کریں؟ تو قادیانی تو خوش ہو جائے گا، قادیانی خوش ہو جائے گا ہمارے یہاں ایسا ہی معاملہ ہے۔ تو ہم کہیں گے پیارے وہ پہلے کا معاملہ تھا، بعد میں خالی 5 ٹائم کی نمازیں یہ فرض ہے ہمارے اوپر جی۔ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر ابو العاص یہ آئے اور ان کی فدیہ کا معاملہ آیا تو مکہ سے جو ہے ایک ہار، جو ہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں خدیجہ کو تحفے میں عطا فرمایا،
زور سے بول رہے یار. حضور نے اپنی زوجہ محترمہ کو دیا تھا تو بیوی کو تحفہ دینا یہ بھی سرکار کی سنت ہے. دیں بیوی کو تحفہ, ایسا نہیں ہے. اور چھپا کے دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ ابا سے چھپا کے دیتے, کہاں چھپا کے دینے کا. ایسا تحفہ لائیں کہ ابا اماں کے سامنے پیش کریں, اور ہو سکے تو اللہ نوازے ماں باپ کے لیے بھی تحفہ لے کر کے آئے کہ وہ بھی تحفہ لیا اور اہلیہ محترمہ کو بھی تحفہ دے, دونوں کو تحفہ دے, تینوں کو تحفہ دے. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے میں دیا تھا. تو وہ ہار جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا تھا تو ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مارے محبت کے اپنے بیٹی کو تحفے میں عطا فرما دیا تھا, اپنی بیٹی کو تحفے میں دے دیا تھا. رافضی کا جنازہ تو یہی نکل گیا کہ وہ کہتا ہے حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نہیں ہیں. معاذ اللہ, سب سے بڑی نالائقی ہے ان کی. یہ آقا علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں. مسلم شریف کی حدیث پاک میں صراحتاً آیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کہا گیا. زور سے بولو یار. مسلم شریف کی حدیث میں صراحتاً کہا گیا زینب بنت رسول. حدیث کے الفاظ ہیں, بنت رسول جب حدیث میں کہہ دیا گیا تو ہم لوگ کون ہوتے جو حدیث کی مخالفت کریں؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ پھر ان نالائقوں نے کہا حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم کے بارے میں کہ یہ حضور کی بیٹیاں نہیں ہیں. ارے پاگلو, ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے نبی بھی نور ہیں, نبی کے گھر والے بھی نور ہیں. اور جو نور والے کہیں جاتے ہیں تو سوچو حضرت زینب, حضرت رقیہ یا کے بات نہیں کرے, حضرت عثمان غنی کے نکاح میں گئی, اس لیے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ دو نور والا. کیا کہا جاتا ہے؟ اب تاریخ ابن عساکر کی حدیث سنو, 55واں حصہ, جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں گیا. فرماتے جنت میں ایک درخت دیکھا میں نے, اس درخت کے ہر پتے پر لکھا ہوا ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ابو بکر صدیق, عمر الفاروق و عثمان ذو النورین. کہ اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ, مصطفیٰ کی رسالت کا تذکرہ, ابو بکر کی صداقت کا تذکرہ, حضرت ابو بکر صدیق کے حضرت عمر کے فاروق ہونے کا تذکرہ, اور عثمان غنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دو نور والا بنا دیا ہے. دو نور والا, دو بیٹیاں آ گئیں, دو بیٹیاں آ گئیں, اس لیے کہا گیا. تو حضرت زینب کو مسلم شریف کی حدیث میں آیا کہ حضور کی بیٹیاں, حدیث موجود. اس کے علاوہ حضرت رقیہ, ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما حضور کی بیٹیاں. تاریخ ابن عساکر کی حدیث میں الفاظ موجود. سمجھ رہے نا, رازی کا جنازہ ہی نکلتا ہے, وہ بیٹھے گا تو نہ جانے کیا کیا ہوگا. جی, تو ابو العاص نے فدیہ دینے کے طور پر وہی ہار پیش کیا. جیسے ہی مصطفیٰ نے ہاتھ میں ہار دیکھا, آنکھ سے آنسو نکلنے لگے. آقا کے آنکھ سے آنسو, صحابہ فکر مند, آنکھ سے آنسو صحابہ. اور صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تکلیف ہمیں گوارا نہیں, آپ یہ ہار دے دیں, ہم لوگ اس بات پر راضی ہیں, آپ دے دیں ان کو بغیر فدیہ کے چھوڑ دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر فدیہ کے چھوڑا, لیکن شرط لگا کہ مکہ پہنچنا زینب کو بھیج دینا. ابو العاص نے کہا ٹھیک ہے بھیج دوں گا. چنانچہ وہی کیا, جب وہ مکہ پہنچے انہوں نے روانہ کر دیا, اور جب وہ آ گئے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو العاص کے دل میں بھی بات ڈالی, وہ کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گئے, وہ بھی صحابی ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ رہا مختصر معاملہ. اچھا, ایک اور بات, کچھ لوگ ایسے بھی رہے جن کے پاس فدیہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, گھر والے بھی اس قابل نہیں تھے کہ فدیہ دے سکے. تو مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے پاس فدیہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, اگر وہ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں تو انصار کے بچوں کو وہ پڑھائیں, وہی فدیہ بن جائے. تو انصار کے بچوں کو پڑھائیں, فدیہ بن جائے. غور کریں, ایمان نہیں ہے. اچھا, کیا قرآن پڑھائیں گے کافر؟ کافر تو قرآن نہیں پڑھائیں گے, وہ تو قرآن کے سخت مخالف رہے. کل بھی تھے, آج بھی ہے, کل بھی تھے اور آج بھی ہے قرآن کے سخت مخالف. تو کیا قرآن پڑھائیں گے؟ نہیں. دنیاوی تعلیم, زور سے بولو یار. یہی سے ذہن مل جاتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی ذہن دیا, اور حضور نے بتا دیا جو دنیا کی تعلیم دیتا ہے, دنیا میں اگر وہ مصیبت میں ہو تو اللہ تعالیٰ اسے رہائی عطا فرماتا ہے.
جب دنیا کی تعلیم کا یہ مقام ہے تو سوچے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن اور آپ کی حدیث پڑھانے کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ تو ان لوگوں کی رہائی کا معاملہ رہا۔ ایک چیز اور بتا دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ بڑا نرم برتاؤ رکھا تھا۔ حضور کے چچا عباس کو جب باندھا گیا تھا نا، رسی ٹائٹ تھی، ان کی آہیں نکل رہی تھی ٹائٹ رسی ہونے کی وجہ سے، درد ہو رہا تھا۔ تو آقا علیہ السلام بے چین تھے، نیند نہیں آ رہی، بے چین تھے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ ایمان نہیں لائے۔ بعد میں اللہ نے صحابی بنایا، اور ایسا صحابی بنایا کہ آقا علیہ السلام بارہا اپنے چچا عباس سے مشورہ کیا کرتے تھے، بارہا مشورہ کیا کرتے تھے آقا علیہ السلام۔ بارہا ایسا موقع آیا کہ مشورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو آئیں صحابہ کرام کو خبر لگی کہ مصطفیٰ جان رحمت کو نیند نہیں آ رہی، اندازہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، معلوم ہوا تو صحابہ کرام نے رسی ڈھیلی کر دی تاکہ ادھر درد نہ ہو، تاکہ مصطفیٰ آرام کرے۔ ذرا سوچیں آپ، آقا علیہ السلام کی تکلیف کا معاملہ ہوتا تو صحابہ کتنے بے چین ہوتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو قیدی آئے تھے، آقا علیہ السلام نے سب سے اعلیٰ درجے کا کھانا کھلایا۔ زور سے بولے یار، کوئی قیدیوں کو کھانا اچھا کھلاتا ہے؟ نہیں، قیدیوں کی زندگی ایک دم ذلیل اور رسوا کی زندگی ہوتی ہے، ایک دم ذلت اور رسوائی سے بھری ہوتی ہے۔ لیکن میرے نبی کی شان ہی ایسی ہے، یہ دربار محمد ہے، اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بھی اعلیٰ درجے کا کھلایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کے تعلق سے ارشاد فرمایا، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، اے ایمان والو تمہارے لیے نشانیاں ہیں ایسے دو گروہوں میں جو آپس میں بھڑ گئے۔ اس چیز کی نشانی ہے، اس چیز کی نشانی کا پہلی نشانی اس بات کی کہ تعداد میں اگرچہ کم رہے لیکن ایمان پر جمے رہے تو اللہ نے فرشتوں کی مدد بھیج دی ہے۔ اس بات کی نشانی کی ایمان کی وجہ سے جب مسلمان ڈٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مدد کو بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت کی نشانی ہے، یا یہ کہیے صحابہ کرام کی ثابت قدمی کی نشانی ہے، یا یہ کہیے کہ صحابہ کرام کے جانثاری کی نشانی ہے، یا یہ کہیے کہ جو لوگ بدر میں شریک ہوئے اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرشتے بدر میں آئے تھے وہ جب آسمان پر گئے تو ان کے آمد کی برکت سے جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدری صحابہ ہیں، ان کی وجہ سے میری پوری امت خوشی منا رہی ہے۔ تو اس بات کی نشانی تو اللہ تعالیٰ نے مطلق فرمایا نشانی ہے، نصرت و حمایت کی نشانی، فتح و کامرانی کی نشانی، فوز و فلاح کی نشانی، جانثاری کی نشانی، یا بدری صحابہ کی عظمت کی نشانی، جو کہیں وہ معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مطلق فرمایا نشانی ہے ایسے دو گروہ کے بارے میں جو بھڑ گئے۔ تو ایک گروہ کس کے لیے بھڑا؟ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ ایسا ہے جو لڑتا ہے تو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، اور اللہ کی راہ میں لڑنے کی فضیلت یہ کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جنت کو تلواروں کے سائے میں رکھ دیا ہے، تلواروں کے سائے میں جنت ہے۔ پہلے مسلمان غزوات میں جہاد میں جانے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا تھا، اب تو انسان ڈرتا ہے کہیں مر نہ جائے، کہیں پہنچے تو مر نہ جائیں۔ اور پہلے انسان اس لیے جاتا تھا ایسے مریں گے تو کیڑے مکوڑے پڑیں گے، لیکن راہ خدا میں جائیں گے تو جب موت آئے گی تو رب فرمائے گا بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ارے یہ میری راہ میں قتل ہوا ہے، یہ مردہ نہیں ہوا، یہ تو گردن کٹانے کے بعد شہادت کا منصب پا چکا ہے۔ اس نیت سے جاتا تھا۔ آج مسلمان ڈرتا ہے، موت سے ڈرتا ہے، مسلمان ڈرتا ہے، بڑی افسوس کی بات ہے، موت سے ڈرتا ہے۔ ارے موت تو مصطفیٰ کے جلوے کا وسیلہ ہے یار، اسی لیے ایک روایت میں آیا کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ کہا کون سا تحفہ ہے؟ کہا کچھ نہیں، اس بات کا تحفہ ہے کہ جب تک جی رہے تھے جلوہ نہ دیکھ سکے، قبر میں پہنچے تو مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ سکے۔ سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں آپ کی طلعت، بولتے چمکتے ہوئے چہرے کو، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی،
آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی اور قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے. سمجھ رہے نا. اور آقا علیہ السلام تو جہاں آتے اجالا ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے نا. تو مصطفیٰ قبر میں تشریف لائیں گے تو ایک گروہ ایسا, اچھا قبر میں تشریف لائیں گے, جلوہ دکھایا جائے گا. کچھ لوگوں کو ٹینشن ہو جاتا ہے, یہ لوگ یہ جو ہے نا اپنے حساب سے کچھ بھی بکتے رہتے ہیں. اپنے حساب سے نہیں بکتے ہم لوگ, وہی کہتے ہیں جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا. بارہ ابن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت, ابن حبان کی حدیث پاک میرے ڈائری میں نے لکھ کے رکھا, میرے پاس کتاب بھی موجود. ابن حبان آیت بارہ ابن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قبر میں مصطفیٰ کو جو پہچان لے گا اللہ تبارک و تعالی اسے کامیابی عطا فرمائے گا. من عرف محمد فی قبرہ, جو قبر میں اپنی قبر میں محمد کو پہچان لے. ارے پہچانیں گے کہاں؟ جب دکھایا جائے گا تبھی نا. جب دکھایا جائے گا تبھی نا. نالائق تو کہے گا ہم تو وہی کہتے تھے جو ہوٹل پہ سنتے تھے. ایسے ہی نا کافر و منافق یہی کہے گا نا, ہاں ہاں لا ادری لا ادری, میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا. اقول ما یقول الناس, میں وہی کہتا جو لوگ بکا کرتے تھے ہوٹل پہ بیٹھ کے. لیکن دیوانہ کہے گا, دیوانہ یہی کہے گا. اور کیا کہے گا دیوانہ؟ ہو رسول اللہ, ارے جن کا جلوہ دیکھا ہوں یہ اللہ کے رسول ہے, انہی کے لیے تو مار کے قبر میں آیا ہوں, انہی کے لیے تو آیا ہوں. اللہ کے رسول ہے, کبھی دیکھا نہیں ہے لیکن پہچان لیں گے. یہ نور ایمان کی برکتیں ہیں جی. تو ایک گروہ وہ ہے جو جنگ کرتا ہے اللہ کی راہ میں, اللہ کی راہ میں ڈٹا ہوا ہے, پرچم اسلام بلند رہے اس کے لیے ڈٹا ہوا ہے. وَأُخْرَى كَافِرَةٌ, اور دوسرا گروہ کافر گروہ. اب کافر صحابہ کرام سے 3 گنا زیادہ تھے نا, تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا صحابہ کرام پر کہ صحابہ کرام کو کافر تھوڑے نظر آ رہے تھے. کتنے نظر آ رہے تھے؟ تھوڑے. اور کافر مسلمانوں کو دیکھتے تو اللہ تعالیٰ انہیں ڈبل دکھا رہا تھا, ڈبل دکھا رہا. یہ اللہ کا کرم ہے. اس لیے تعداد وعداد یہ بتانا اور اس پہ بھروسہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے. تعداد پہ بھروسہ کافر کرتا ہے, اور ایمان والا کس پہ بھروسہ کرتا ہے؟ تعداد پہ نہیں, اس اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے جس نے تعداد کو بھی پیدا فرمایا. اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے, اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ختم کرنا چاہے تو وقت کا بادشاہ مچھر کے ذریعے سے ختم کر دیتا ہے, مچھر کے ذریعے سے ختم کر دیتا ہے. ہم لوگ کیا مچھر سے بھی گئے گزرے؟ مچھر نے تو نہیں دیکھا میں اکیلا کیا کر لوں گا, مرود میرے سامنے, وقت کا بادشاہ. لیکن معلوم ہے اسے اللہ نے بھیجا ہے, اللہ نے چن لیا ہے. اللہ جسے چن لیتا ہے ذرا سا ہوتا ہے لیکن بڑا پاورفل ہوتا ہے, بڑا پاورفل ہوتا ہے جی. تو اب ایک سوال آپ کر سکتے ہیں, جب ایسا معاملہ تھا اور فرشتوں کا معاملہ تو ایسا کہ ایک فرشتہ آتا زمین کو ایسے اٹھاتا پلٹ دیتا, سب سے دھس جاتے. 5000 کو کیوں بھیجا؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ 5000 کی کیا ضرورت ہے؟ پھر فرشتوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کلمہ کن فرما دیتا تب ہو جاتا. سمجھے کہ نہیں؟ لیکن صحابہ کی حوصلہ افزائی ہے. مصطفیٰ نے کہا اللہ نے مدد کا وعدہ فرمایا, مدد کا وعدہ فرمایا تو جنگ سے پہلے عام طور سے بشری تقاضے ہوتے ہیں نا تو گھبراہٹ ہوتی ہے. تو جنگ سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کے اللہ نے اپنے محبوب سے جو وعدہ کیا صحابہ کی حوصلہ افزائی کی کہ یہ دیکھو یہ فرشتے آ رہے ہیں, جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تو وہ وعدہ مکمل کیا جا رہا ہے, ورنہ بغیر فرشتوں کے ذریعے سے بھی کام ہو سکتا تھا. اور ایسا کام اللہ اس میں تو مصطفیٰ کے بہت سارے معجزات بھی ظاہر ہوئے نا. ایک صحابی ہیں ابو جہل کو مارنے والے 2 بچے, افرا کے 2 بیٹے معاوض اور معاذ. تو معاذ کو کفار نے چاروں طرف سے گھیر لیا, اور گھیرنے کے بعد کاندھے پہ وار کر دیا, ہاتھ کٹ گیا. اب ہاتھ کٹ گیا, ہمارا ہاتھ کٹ جائے تو ہم تو وہی لے کے بیٹھے رہے. تو وہ کھال سے لٹک رہا تھا, مقابلہ کرنے میں تکلیف دے رہا. انہوں نے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھا, توڑ ڈالا. اب مقابلہ کیا, جتنے لوگوں نے گھیرا تھا کنارے لگایا اور پھر ہاتھ کو اٹھایا, دبا کے سرکار کی بارگاہ میں آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا. مصطفیٰ جان رحمت نے ہاتھ دیکھا, کندھے کو دیکھا, لعاب لگا کے چپکا دیا, لعاب لگا کے چپکا دیا. بتاؤ پلسٹر
کتنے دنوں تک کیا ٹانکے پاکے کا معاملہ ہوتا، لیکن جہاں سارے حکیم طبیب اپنا جواب دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا وہی سے جلوہ دکھاتا ہے، وہی جلوہ دکھاتا ہے۔ مصطفیٰ نے لعاب لگایا، کام ہو گیا۔ ایسے ہی معاملہ ہے، ابو قتادہ کی آنکھ نکل گئی تھی، آنکھ نکل گئی، حضرت ابو قتادہ آنکھ لے کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگا کے ہاتھ کو اس کی جگہ لگا دیا۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں جب لعاب لگا کے آنکھ لگایا تو جو پہلے روشنی تھی اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ روشنی پیدا فرما دی۔ بہت سارے معجزات مصطفیٰ کے ظاہر فرمائے اللہ تعالیٰ، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ جی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ، اور دوسرا گروہ کافروں کا گروہ تھا، يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، کافر مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے اپنے سے دھونا، اور آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، رائے العین، آنکھوں کا دیکھنا، ایسا نہیں کہ خالی خواب دیکھ رہے ہوں، جاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے، ڈبل، مسلمانوں کو ڈبل نظر آتا، بولتے نا آنکھ میں دن میں تارے، دن میں صحابہ سارے نظر آ رہے، ڈبل، اور صحابہ کرام کے کفار کم نظر آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُقَلِّلُهُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہاری آنکھوں میں کم کر دیا، کفار تھوڑے دکھ رہے تھے اور مسلمان زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم۔ اس لیے تھوڑے زیادہ ان پہ بھروسہ یہ کام کی چیز نہیں ہے، کام اس بات پر ہے کہ ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کتنا کرتے ہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ اپنی مدد سے جسے چاہتا ہے تائید عطا فرماتا ہے۔ دونوں گروہ تھے، دونوں گروہ۔ اچھا، کوئی کھڑا ہو جائے اور سوال کرے مولانا صاحب وہ بھی تو انسانی تھے، وہ بھی تو انسان تھے، کیوں مارے گئے؟ اللہ نے انہیں کیوں کافر کہہ دیا؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ انسانیت کا ناطہ بھی تو کچھ ہے، پیدا اللہ ہی نے کیا ہے نا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اب آج کے دور میں ایسے لوگ زیادہ پیدا ہو گئے، اس کا جواب سنیں۔ ہر ملک کا قانون ایک ہوتا ہے، ہر اسکول کا ایک قانون ہوتا ہے، قانون پر جو چلتا ہے وہ اچھا کہلاتا ہے، اور جو قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے کان پکڑ کے باہر پھینک دیا جاتا ہے، باغی کہلاتا ہے، سرکش کہلاتا ہے، شریر کہلاتا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ تو ہر اسکول کا قانون ہے، ہر ملک کا ایک قانون ہے کہ یہاں پہ قانون ہے کہ جو اس قانون کو چلے گا وہ اچھا کہلائے گا، قانون سے ہٹا خراب کہلائے گا۔ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، ایک قانون عطا فرما دیا، اس قانون کو جو فالو کرے گا تو اس کی مدد فرشتوں کے ذریعے سے ہوگی، اور جو اس کی مخالفت کرے گا باقی کہلائے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تو کفار بلا شبہ انسان تھے، لیکن پوری دنیا میں قانون صرف ایک اللہ کا چلتا ہے۔ صرف کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے۔ دنیا کا قانون بنتا ہے، بگڑتا ہے، ٹوٹتا ہے، اور خدا نے جو قانون عطا فرمایا قیامت تک رائج رہتا ہے، سمجھا نا؟ تو اس قانون کے لحاظ سے وہ باغی رہے۔ جب وہ باغی ہوئے، قانون کی مخالفت کی، تو ظاہر سی بات ہے باغی اور دیش دروہی کی سزا اپنے ملک میں دیکھ لو کیا ہے، بس اللہ تعالیٰ کے ملک کے غدار کی جو سزا ہے وہی بدر میں کفار کے ساتھ معاملہ کیا گیا۔ ہمارا ہے کہ نہیں آپ؟ جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دنوں تک وہیں پہ رہے، 3 دنوں تک گو سزائیں دی گئی سب بدر کے میدان میں۔ 3 دنوں تک کفار کی لاشوں کو، ہمارے یہاں تو اب یہ دور چل رہا ہے، اس دور میں مسلمان پیسہ کمانے کے لیے جا کے جلا رہا، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر غیر مر گیا اور کفار آخری معاملات کرنے والے نہیں ہیں، کوئی نہیں ہے ایسا، تو مسلمان گڑھا کھودے، اس میں پھینک دے اس کو اور مٹی ڈال دے، یہ حکم ہے۔ اور ہم لوگ تو زیادہ ہی بااخلاق بن جاتے ہیں۔ اخلاق وہی ہے جو شریعت کے مطابق ہو، اخلاق وہی ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اخلاق قرآن و حدیث سے ہٹ کے نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تم عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیا، تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کے اخلاق قرآن ہے، مطلب قرآن پہ عمل کرنا یہی اخلاق کی دلیل ہے۔ تو مسلمان زیادہ بااخلاق اسی وقت ہوگا جب قرآن اور حدیث اور شریعت پہ زیادہ عمل کرنے والا ہوگا۔ اور اخلاق ہم لوگ قرآن و حدیث سے ہٹ کے اخلاق دکھانے جا رہے ہیں۔ ہمارا اسلام تو ہی کہتا ہے گڑھا کھودو، اڑا کے ڈالو اس کے اندر، مٹی ڈال دو، ختم کرو اس کے اندر، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ لیکن مسلمان لگا ہوا ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ جی، تو کفار کی
جسموں کو جو مردہ تھے اٹھا کر کے بدر کے کنویں میں ڈالا گیا۔ جب بدر کے کنویں میں ڈالا گیا، تیسرا دن جب آیا، حضور وہاں سے رخصت فرمانے کا ارادہ رکھتے تھے تو آقا علیہ السلام وہی بدر کی کنویں کے پاس کھڑے ہوئے اور آقا نے فرمایا، اے کفار کی جماعت، کیا تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وعدہ پورا ہوا؟ مطلب جو سزاؤں کا تذکرہ تھا آخرت میں تم کو ملنے والی ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں مردے سنتے نہیں، اب ایک کافر کے مردے کتنا سنتے ہیں، مصطفیٰ سے سنو، آقا بتائیں گے۔ حضرت عمر، بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے کہا، سرکار یہ مردے یہ کیا سنیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سنو عمر، یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ زور سے بولو نا یار، یہ کافروں کے مردے کا حال یہ ہے، مصطفیٰ نے فرمایا تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ جب کافر ہو گیا، اس کا منحوس ہو گیا، جہنم میں پہنچ گیا، تب اس کی سماعت کا یہ عالم ہے، تو سوچو جو ایمان والا اس کے سننے کا عالم کیا ہوگا۔ ارے ایمان والے کے سننے کا جب یہ عالم ہو تو جانے ایمان مصطفیٰ کے سننے کا عالم کیا ہوگا۔ بس خالی اتنا ہی کہیں کہ میرا بریلی کا تاجدار کہتا ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد وہاں سے رخصت ہوئے اور آقا علیہ السلام نے غنیمت میں صحابہ کو حصہ دیا، انشاءاللہ اس پہ گفتگو رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس کے اندر نصیحت ہے ابصار، بصیرت والوں کے لیے، جو ہوشیار ہے ان کے لیے۔ تو جو ہوشیار ہے نصیحت ہے کہ اللہ کی راہ میں ڈٹنا ہے، اللہ فرشتوں سے مدد فرمائے گا، سمجھے نا، یہ سب نصیحت۔ اور کافروں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ تعداد دیکھ کے گھمنڈ مت کر، تعداد دیکھ کے گھمنڈ مت کر، میرا اللہ خلاق کائنات ہے، وہ کلمہ کن سے بغیر ماں باپ کے بچہ پیدا کرنے پہ قادر ہے یار۔ تو بغیر اسلحے کے، بغیر فوج کے اللہ تعالیٰ کامیاب کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا، دیکھو نا، مکڑی سے اللہ نے کام لیا ہے۔ ہجرت کے موقع پہ مکڑی نے جالا لگا دیا، حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے گھیر رکھا تھا، تلاش کر رہے تھے قتل کر دیں گے ان کو، لیکن وہ بھی ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا، مکڑی نے جالا لگا دیا، کفار تلاش کرتے کرتے غار کے دہانے تک آ گئے، لیکن جالا دے کر کے واپس چلے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مکڑی کے جالے کو سلامت رکھو جیسے رافضی بولتے ہیں، نہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ غربت کی نشانی ہے جو گھر میں جالا ہے، سمجھ رہے نا، غربت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ گھر میں جالے رہے، تو جالے فوراً صاف کر دیں۔ وہاں اللہ کا حکم تھا، یہاں پر بھی اللہ کا حکم ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ صاف کرنے کا حکم دیتا ہے، کہیں پر اللہ تعالیٰ رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ داڑھی کے بال کو رکھو تو سوا